اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غریبوں کی فکر تھی، جو قربانی نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قربانی کر دی۔ خوش قسمت ہے وہ غریب جنہیں سرکار یاد فرماتے ہیں، جس کی طرف سے سرکار قربانی کرتے ہیں۔ امتی کا بھی فرض ہے کہ اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرے، امتی کا بھی فرض ہے کہ اپنے آقا کی اطاعت کرے، امتی کا بھی فرض ہے کہ آقا کے ساتھ محبت کرے۔ حنش رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، وہ مینڈوں کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بقرہ عید کے دن کا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول، محبوب کی اداؤں پر مر مٹنا، محبوب کی اداؤں کو اپنانا۔ حضرت انس نے فرمایا چونکہ میرے آقا کا معمول تھا وہ 2 مینڈے قربان کرنا، اس لیے میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کے دن 2 مینڈے خریدتے تھے، خوب موٹے تازے بڑے، سینگوں اور چت کبرے۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکتے اور خطبے سے فارغ ہو لیتے تو ان میں سے 1 مینڈا پیش کیا جاتا، اور آپ اپنے مصلی پر ہی کھڑے کھڑے اس کو ذبح فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قربانی کی۔ عن ابن عمر قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ بعض لوگ قربانی کے خلاف ہے اور کہتے ہیں یہ مولویوں نے بنائی ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ قربانی حضور علیہ السلام کا معمول تھا، آپ ہمیشہ قربانی فرماتے رہے ہیں، اور صحابہ کرام بھی مسلسل قربانی کرتے رہے ہیں، اولیاء کرام بھی کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود قربانی فرمائی ہے، اور امت کو بھی یہ بتایا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانوروں کے اوصاف بیان کیے کہ عمر اتنی ہو، موٹا تازہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ہر چیز کا بیان فرمایا۔ جو قربانی نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا ہماری عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے۔ پھر بھی اگر کوئی قربانی کا انکار کرے تو یہ گمراہی ہے۔